علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنگر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا گا بہیدہ می کشت اور گا بہیدہ می برد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر کے آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بت قدع تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معزز سامعین محترم مخدرات اسلام اور تمام سامعین محترم اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور یورپ اور اسلام تمام مخالفوں نے سوچا کہ ہم ان کو نظام تعلیم ایسا دیں گے جس سے ان کے بچے پڑھ کر خود اسلام کے بارے میں سوال کرنے کی کوشش کریں گے یا شکوک و شبہات میں ڈل جائیں گے لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کی تعلیم کا اصل ماخذ جو اقبال نے کہا کہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان ہست حب رحمت للعالمین وہ سارا کا سارا حضور کی محبت ہے اور علم کا اصل ماخذ وہ تو ہے ہی قرآن اور قرآن کو جس نے سینے میں بسایا وہ کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتا یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا دنیا میں کسی بھی نظام کے اندر یا کسی بھی مارکے کے اندر اور کسی بھی جگہ کے اوپر ناکام نہیں ہو سکتا اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر لیکن اقبال کی روح کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس
وہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو جو بدلنا چاہتے تھے، آج ہماری قوم کے یہ بچے پھر قرآن پڑھ رہے ہیں اور پھر قرآن سے خود کو آراستہ کر رہے ہیں، اور اسی قرآن کو پڑھ کر تو مسلمان پوری دنیا میں چھا گئے، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام سحر و شام پھرے لے کے میں توحید صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو بھی دیکھنا کہ تیرے بندوں نے قرآن کو سینے سے لگایا اور پوری دنیا پر حکومت کی، آج پھر قوم اور امت مسلمہ کے بچے اپنے سینوں میں قرآن سجائے ہوئے پھر میدان عمل میں آ رہے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعزاز قرآن کی وجہ سے دیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے ان صحابہ کو پہلے قبروں میں اتارا جو زیادہ قاری قرآن تھے، بڑے قاری قرآن تھے۔ وہ تمام لوگ، ان میں حافظ قرآن بھی ہے جس کے جسم کو مٹی نے نہیں کھانا، اور قرآن وہ ہے کہ جب حافظ قرآن نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ حافظ بتا دنیا میں کیسے قرآن پڑھتا تھا، تو حافظ پڑھ کے سنائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ حافظ یہ نور کی سیڑھیاں دیکھ رہے یہ سامنے، یہ ساری جنت کو جاتی ہیں، الحمد اس کی پہلی سیڑھی ہے اور والناس اس کی آخری سیڑھی ہے، پڑھتا جا اور جنت میں چلا جا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کے عروج کا سبب قرآن ہی ہے۔ گورنر عبدالصمد، ان کی بیٹی شرف النساء، وہ قرآن اور تلوار اکٹھا رکھ کے پڑھا کرتی تھی، ایسے قرآن سامنے اور ادھر تلوار ادھر قرآن۔ تو گورنر عبدالصمد کی بیوی نے پوچھا کہ بیٹی یہ تو کیا کرتی ہے، قرآن کے ساتھ تلوار رکھ کے کیوں پڑھتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا عید و قوت حافظ یکتی گرن کائنات زندگی را محبرن۔ اس نے کہا کہ قرآن اس لیے کہ تلوار کو ظلم پہ نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے کہ قرآن کا راستہ صاف۔ آج کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایٹم بم رکھ کر بھی جناب ٹانگیں کام رہی ہیں، ساری طاقتیں ہوتے ہوئے کانپے ٹانگ رہی ہیں، اور جناب ایک وقت تھا کہ 313 گٹھلیاں چوس کر قرآن پڑھتے ہوئے، اور جناب 8 تلواریں 2 گھوڑے، اور جناب جا رہے ہیں بدر کو۔ میرے آقا نے پوچھا میرے صحابہ بدر میں جانا چاہیے یا نہیں، میدان بدر میں، کہ مدینہ میں رہ کے جان لڑے، بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدم من شیتا خود من اموالنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ لڑ دیں گے، آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ اقبال کہتا ہے کہ تاریخ اور احادیث یہ بتاتی ہیں کہ صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے، تو ان کے پاس کون سے گھوڑے تھے؟ پھر علامہ اقبال خود جواب دیتا ہے، کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بردر گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول ہونا، کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف باتیں ہی نہیں، یہ صرف باتیں ہی نہیں ہیں کہ صحابہ نے دعویٰ کیا اور پھر حضور کی محبت میں دعویٰ کیا، تو پھر گھوڑے سمندروں میں ڈال کر بھی دیکھے۔ اقبال کہتا ہے طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس میں پایا انہی کے جگر میں۔ اقبال کہتا ہے زمین اور آسمان بھی منتظر رہے کہ وہ آئیں گے کب، وہ کون لوگ۔ اور اقبال نے آخر میں یہ تمام نوجوان ہماری بہنیں اور جو قوم کا مستقبل ہیں اور جن کی حیا اور پردہ کے ساتھ مسلمانوں نے عروج پایا ہے اور اسے انشاءاللہ دوبارہ پائے گا۔ اقبال کہتا ہے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کہتا ہے کبھی سوچ تو صحیح کہ وہ کیا خوبصورت آسمان تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا آج تو بھی ہے کلمہ پڑھ کر۔ تبتن آفری آئین خطا کے جہانداری، یعنی وہ صحرائے عرب شتن بانوں کا گہوارہ، سما الفقر و فقری کا رہا شان امارت میں۔ اقبال کیا انہوں نے کوئی بڑے بڑے محلات بنا کر، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر، بڑی بڑی جناب اور عیاشی کے سامان بنا کر دنیا پر حکومت نہیں کی۔ کہتا ہے سما الفقر و فقری کا رہا شان امارت میں۔ کہتا ہے ان کی قمیض کو اگرچہ 36 پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں حضور کی محبت سورج سے بھی زیادہ روشن تھی، اور اگرچہ ان کی ظاہری اسباب اتنے تھے کہ وہ 8 تلواریں لے کر جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا تھا 1000 فرشتہ، 2000، 4000، پھر کہتا تھا میں تمہاری ان سے مدد کروں گا۔ اور پھر جب اپنے بندوں کو میدان عمل میں دیکھتا تھا تو پھر رب فرماتا کیا تھا، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر
فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. کہتا ہے پہلے بدر میں جانا پڑے گا, پہلے فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ فرشتے تیری مدد کو نہ آئیں. اقبال کہتا ہے کہ تو پہلے فضائے بدر پیدا کر, میدان میں آ تو صحیح. اور اقبال کہتا ہے آگے کمال, کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے. اقبال کہتا ہے دل میں تیرے حضور کی محبت نہیں ہے, آنکھ بھی تیری پاک نہیں ہے, پھر بھی اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. اقبال کہتا ہے پھر کیوں کہتا ہے کہ جناب وہ تھوڑے سے ہو کر ہمارے اوپر جناب تسلط کر لیتے ہیں, پورے نظام تعلیم کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں, اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. جو آنکھ سرمۂ افرنگ سے ہے روشن. اقبال کہتا ہے جس نے ہمیشہ اسلام کو یورپ کی اینٹیں لگا کر پڑھا, یورپ کے تناظر سے پڑھا. اسلام وہ نہیں ہے جو یورپ کہتا ہے, اسلام وہ ہے جو قرآن کہتا ہے, اسلام وہ ہے جو میرے آقا مولا کا فرمان کہتا ہے. اسلام اپنے اصولوں پر قیامت تک قائم رہے گا, اور اسلام وہ ہے, قرآن وہ ہے جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دے گا, اور جو ان کو چھوڑ دے گا کلمہ پڑھتے ہوئے وہ اس کی معافی نہیں ہے. یہ قرآن اترا ہے سب سے پہلے اس کے لیے صحابہ کرام کے لیے, سب سے پہلے قرآن کے مخاطبین صحابہ کرام ہیں, پھر اہل بیت اعظام ہے, پھر اس کے بعد سارے ہیں. لیکن یہ قرآن کے مخاطبین صحابہ کرام ہیں, لیکن یہ تمام انسانیت کے لیے اترا ہے. اور جو قرآن کے ساتھ لگ جائے گا اللہ اس کو بھی اوپر لے جائے گا, لیکن جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں دنیا میں کہیں کسی اور مقام پر عزت یا علم تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے محروم رکھے گا. اور اقبال نے آخر میں کہا ابن فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر. بات کہنے لگا ایک لارڈ نیو اپنے بچے کو کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو کبھی تلوار, تیر, نیزے اور بمبوں سے نہیں مارنا, جتنا مارو گے یہ اتنا ابھر کے آئیں گے. اس نے کہا پھر کرنا کیا ہے؟ کہتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو. کہتا ہے اس کو تعلیم وہ پڑھانی ہے کہ جو ہم نے باتیں کرنی ہے اس کا بچہ خود اٹھ کر کہے جی یہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے, یہ ناموس رسالت کیا ہوتا ہے, یہ اسلام کیا ہوتا ہے, سیدھا سیدھا اسلام بیان کرے. اور مولانا صاحب یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں, آپ تو آگ لگانے والی بات کرتے ہیں, آپ یہ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ بات کہتے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم کو جدھر چاہے پھر. لیکن یاد رکھنا قرآن پڑھا ہوا ہو اور قرآن کو سمجھنے والا ہو, دونوں عالم بھی ایک طرف کھڑے ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی قرآن کے قاری اور قرآن کے عالم نصیب فرمائے. اور ہم سب کو وہ اقبال نے آخر میں دعا کی, ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہارا دے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو. اقبال کہتا ہے یہ جو زمانے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے, یہ جو جناب کالی رات آئی ہوئی ہے, نہ اپنے اور بیگانے کی تمیز ہے. اقبال کہتا ہے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو جان کو بھی شرما دے. اقبال کہتا ہے ایسی یا اللہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت دے کہ بیگانے بھی دیکھ کر کہیں کہ یہ حضور کے غلام آ رہے ہیں. اور تعلیم کوئی بھی ہو, میرے بابا جان سے سوال ہوا, ایک شخص آیا, اس نے کہا میں اپنا بیٹا جرمنی میں پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں, تو کیا یہ تعلیم جائز ہے؟ بابا جی مسکرانے لگے. بابا جی نے کہا اقبال بھی تو پڑھ کر آیا ہے اور آ کر کہتا کیا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ, میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ و نجف. اقبال کہتا میں یورپ گیا, میں نے جدید بھی پڑھا, پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب, روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. اقبال کہنے لگا میں نے جدید بھی پڑھا, قدیم بھی پڑھا, اپنوں سے بھی پڑھا, بیگانوں سے بھی پڑھا, لیکن جو روح کی تڑپ تھی نا وہ ابھی تک باقی ہے. اقبال کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ. بابا جی نے کہا چلیا دنیا کی ہر تعلیم اپنے بچے کو پڑھا, لیکن دنیا کے کسے ایئرپورٹ تے تیرا بچہ اترے تے دیکھنا لائے کبھی کہ محمد عربی دا غلام آ رہا. آخر دعوانا